اچھا ثنا صاحبہ تہاں جی طرف ایندم اور ذرا سا میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جتنی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جو ڈسکس کر رہے تھے جتنی چیزیں آپ نے ہمارے ویورز تک پہنچائی، میں ذرا سا آپ کی ایکسپیرینس سے ایک امپاورڈ ویمن کو اپنے ویورز تک پہنچانا چاہتی ہوں. وہ ویمن جس کے لیے ہم جب آپ ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی ٹیکنیکل چیز کی بات کرتے ہیں، ٹیکنیکل کام کی بات کرتے ہیں، تو ہماری کافی ایسی عورتیں ہیں جو پیچھے ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ ٹیلنٹ ان میں ہوتا ہے لیکن وہ پیچھے ہو جاتی ہیں. تو کتنا مشکل رہا ایک عورت ہو کے اور ایک لڑکی ہو کے، کہ بہت ینگ ایج سے آپ نے کام سٹارٹ کیا، اس تمام جتنا یہ جو ٹائم تھا، اس ٹائم اسپین میں ایک عورت ہو کے لوگوں کو فیس کرنا، ریسرچز پہ جانا، فیلڈ ورک کرنا، کتنا مشکل تھا؟ مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں نہیں، ہر فیلڈ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو ہمیشہ سے تھوڑا سا اسٹرانگ اور اپنے موٹو پہ بس آپ نے رہنا پڑتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ کے سرکل میں بہت سے سراؤنڈ آتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، پالیٹکس بھی جھیلنی پڑتی ہے سم ٹائم آپ کو، مطلب یہ تو بہت کامن سی تھنگ ہے نا. لیکن میرے خیال میں آپ اپنا جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنا بیسٹ ڈلیور کریے. جو سراؤنڈ میں آپ کے لیے جو کچھ کہتا ہے ان سب کی باتوں کو مطلب سن کے آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں، اور اسٹرانگ ہو کے اپنے کریئر میں آگے گرو کرتے جائیں. اگر آپ اپنے کریئر میں پازیٹیو چل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی سکسیس بھی آپ کو ملے گی. اور اس طرح کے لوگوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. تو جو وومنس ہیں نا، ان کے اندر اپنے اندر میں یہ کہتی ہوں کہ ہر عورت بہت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ جب عورت ماں بن سکتی ہے تو زندگی میں وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور بس یہی ہے کہ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں آگے بڑھیں، کیونکہ اس وقت تو بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ وومن امپاورمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہماری پاکستان کا جو بھی سوسائٹی میں اس وقت ایشوز چل رہے ہیں، تو ہر گھر میں ایک عورت کو اسٹرانگ ہو کے، جو گھروں سے نہیں بھی نکلتی تھی اب ان کو آن لائن ورکنگ کرنی پڑتی ہے، یا کچھ گھر سے باہر نکل لیتی جن کو سہولت ہے اس چیز کی، تو آپ اسٹرانگ رہیں. کیونکہ گھر کے اندر بھی اگر کوئی آن لائن ورکنگ کرے تو اس میں بھی بہت سی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ نے پبلک ڈیلنگ تو ہر ڈپارٹ میں کرنی پڑ رہی ہے، چاہے وہ شوبز ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی، اگر آپ مطلب کالجز میں پروفیسر بھی ہوتے ہیں تو آپ کو پبلک ڈیلنگ تو کرنی پڑتی ہے. تو عورت کا مضبوط ہونا اور اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیملیز اپنی بچیوں کو سپورٹ کریں. ہر گھر میں اگر آپ اپنی بیٹی کو، وہی بات ہے نا کہ آپ بچوں کے ساتھ بانڈنگ ڈیولپ کریں، ان کو کانفیڈنٹ کریں، اور وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں، تو کبھی بھی نہ وہ رانگ ہوں گے، اور وہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہم پیچھے سے اسٹرانگ ہے، ہماری فیملی ہمیں ہر طریقے سے سپورٹ کرے گی. تو کبھی بھی کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ باہر کام کرتے ہوئے پھر وہ کبھی گیو اپ نہیں کرے گی. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اتنے عرصے سے ماشاءاللہ کافی جگہوں پہ کام کیا، کیا جینڈر کہیں پہ کوئی بیریئر ہے؟ کافی لوگوں کا کافی کچھ کہنا ہوتا ہے نا، تو کیا کوئی آپ جب ایک فیمیل جینڈر کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ جینڈر کہیں کوئی بیریئر آپ کے جینڈر کی وجہ سے کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ بالکل مجھے فیس کرنا پڑا، اور ابھی تک کر رہی ہوں، کیونکہ پروڈکشن میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ سب کچھ، کیونکہ فیمیلز بہت کم ہیں اس فیلڈ میں نا. تو اب میں سپوز سب سے پہلی بات، اگر میں کہیں انٹرویو کے لیے جاتی تھی نا، تو میں جیسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے جب جاتی تھی تو مجھ سے پہلا سوال یہ کیا جاتا تھا، سی وی دیکھنے کے بعد پہلا سوال مجھ سے یہ کیا جاتا تھا کہ اچھا آپ میرڈ ہیں تو آپ کام کیسے کریں گی، مطلب آنا جانا کیسے کریں گی، گھر سے پرمیشن ہے، مجھ سے یہ سوال کیے جاتے تھے. مطلب میں جس جاب کے لیے آئی ہوں، مجھے اس کے انٹرویو کے بجائے مجھ سے مطلب سب سے پہلے کہ میں فیمیل ہوں، میں میرڈ ہوں، میرے بچے ہوں گے، میرے مسئلے مسائل ہوں گے، تو اس چیز کو سب سے پہلے وہ پوچھا جاتا تھا. تو وہاں پہ مجھے کہیں نہ کہیں یہ ہوتا تھا کہ یار مطلب جب میں گھر سے باہر آ گئی ہوں اور میں جاب کے لیے اپلائی کروں تو ڈیفینیٹلی مطلب ایک کامن سی بات ہے نا کہ ڈیفینیٹلی آپ کو پرمیشن ہوگی، الاؤ کا آپ جب بھی تو آ رہے ہیں نا. تو مطلب ایک آڈ سا کوسچن مجھے بڑا سم ٹائم نا اندر سے مطلب بہت زیادہ ہرٹ کرتا تھا. اور میں گھر میں جا کے کبھی کبھی مطلب اپنے ہسبینڈ سے یار مجھ سے یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ مطلب کہ آپ پرمیشن ہے آپ کو گھر سے آنا جانا کیسے مینیج کریں گی. تو میں کہتی مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ سوال مجھے ہمیشہ مطلب ہرٹ کرتا تھا. خیر یہ سب ہوتا رہا، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم جیسے اب فرض کریں کوئی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس میں وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ میل ہو، کیونکہ میل جو ہے وہ کیونکہ ہمارے جو پروفیشن ہے اے ڈی سائڈ پہ آپ کو پتہ ہے کتنا آپ کو نا اسٹریس ملتا ہے، پروڈکشن کا ایک اسٹریس ہوتا ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے ہارڈ ورکنگ جاب ہے تو لڑکی نہیں کر پائے گی. اچھا میرے بارے میں تو خیر اگر میں کرتی تھی، جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا وہ کہتے ہیں یہ لڑکی نہیں، یہ لڑکا ہی ہے. تو میں الحمدللہ مطلب ہارڈ ورک کر لیتی ہوں اور میں وہ پریشر جھیل لیتی ہوں، لیکن ہر لڑکی نہیں کر پاتی ہے، یہ بھی حقیقت ہے. لیکن اس وجہ سے جینڈر مجھے کہیں کہیں مطلب لگا کہ لڑکیوں کو تھوڑا سا
مطلب مجھے پرائرٹی نہیں دی جاتی تھی فیمیل ہونے کی وجہ سے نا, صحیح, کیونکہ بہت سے پروجیکٹس تھے جس میں مجھے سیکنڈ اے ڈی کے طور پہ رکھ لیا جاتا تھا یا سیکنڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پہ لیا جاتا تھا, اور حالانکہ میں کیپیبل تھی, میں کام بھی ڈلیور کر رہی ہوتی تھی, لیکن صرف میری جینڈر کی وجہ سے مجھے سم ٹائم وہ ڈیزگنیشن نہیں ملتا تھا.